اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ پھر اللہ کریم نے رہنمائی فرمائی صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا۔ سب سے اول تشریح اور اول ترجیح اسے دی جائے گی کہ جو قرآن کا جواب قرآن سے ملے۔ اس مقام پر اللہ کریم قرآن کا جواب قرآن سے عطا فرما رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس آیت میں اللہ کی بارگاہ میں سیدھے راستہ مانگنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کریم خود رہنمائی فرما رہا ہے کہ جانتے ہو تم سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا۔ پھر اللہ کریم خود آگے رہنمائی فرما رہا ہے کہ جانتے ہو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا؟ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا؟ اللہ کریم فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا ان میں سے پہلی جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا پہلی جماعت، پہلا گروہ انبیاء کا ہے۔ پھر اس کے بعد والصدیقین، اور صدیقین کرام کا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والشہداء، شہداء کی جماعت ہے، شہداء کا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصالحین، اور صالحین کی جماعت ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ تو جس راستے پر چلنے کا اللہ کریم نے حکم فرمایا وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی 4 جماعتیں ہیں، 4 گروہ ہیں جسے اللہ کریم نے ذکر فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ 4 جماعتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے ان 4 کی تعریف فرمائی، فرمایا وحسن اولئک رفیقا، دیکھو تو صحیح یہ 4 گروہ والے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ 4 جماعتیں، 4 گروہ، تو پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام کے راستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم ہے، جو صدیقین کے راستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم ہے، جو شہداء کے راستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم ہے، اور جو صالحین کے راستے پر چلے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور حقیقت کے اندر جس راستے پر انبیاء ہیں اسی راستے پر صدیقین ہیں، اسی راستے پر شہداء ہیں، اور اسی راستے پر صالحین ہیں۔ ذکر تو 4 جماعتوں کا ہے لیکن راستہ ایک ہی ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، دیکھو تو صحیح یہ 4 گروہ والے، 4 جماعتوں والے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ خود رب تعریف کر رہا ہے، اللہ کریم خود تعریف کر رہا ہے۔ تو اس تعریف، خدا کی اس تعریف کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں، صدیقین بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں۔ 4 گروہ والے، 4 جماعتوں والے سارے لوگ اس تعریف کے اندر شامل ہیں کہ جس کی تعریف خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر کیونکہ 22 جمادی الثانی کو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے اس مہینے کی 22 تاریخ کو۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا کچھ حصہ رہتا تھا تو آج اس کی تکمیل کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً تمام مکتب فکر کے نزدیک خلیفہ اول ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ۔ خود فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ اولو من اسلم من الرجال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی کتاب ہے الریاض النظرہ۔ یہ بہت بڑے مورخ ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، یہ علامہ محب طبری، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور یہ دونوں شیعہ سنی کے دونوں مکتب فکر کے یہ معروف و مقبول شخصیت ہیں علامہ محب طبری۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ زیادہ مشہور و معروف ہے۔ ان کی کتاب الریاض النظرہ، اس کے اندر ہیں ابن عساکر بھی نے لکھا اور حضرت محمد بن ادریس شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں۔ کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت امام شافی، جن کا اصل نام محمد بن ادریس ہے۔ امام شافی جن کے پیچھے شافی مسلک ہے، وہ امام حضرت محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافی بن صائب بن عبید، وہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی نورن نورن علی یمین العرش قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بألف عام۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون تو تھے ہم، آنا میں، و ابو بکر اور ابو بکر، و عمر اور عمر، و عثمان اور عثمان، و علی اور علی، میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، نورن علی یمین العرش قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بألف عام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام وجود میں نہ آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے عرش کے دائیں طرف میں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نورانیت کی صورت میں تھے، نورانیت کی صورت میں تھے۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مسئلہ ہے، سوال ہے، آپ حل فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آنا۔ اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دوبارہ آؤں، پھر آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دوبارہ آؤ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، میں نہ ملوں، مجھے نہ پا سکو، میں نہ ملوں، تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس آنا، وہ تمہارے سوال کا حل کریں گے۔ شرف النبی کے اندر ایک کتاب کا نام ہے شرف النبی، اس کتاب کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا
اس کا ایمان کامل رہے گا۔ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا اس کا ایمان کامل رہے گا، اور جو شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا تو اس کے لیے راہ حق یعنی حق کا راستہ روشن و منور ہو جائے گا۔ اور جو شخص حضرت عثمان غنی سے محبت کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کی طرف سے اسے نورانیت نصیب ہوگی، اور جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر ہوگا نا، حشر کا دن، یوم حشر ہوگا تو حوض کے 4 گوشے ہوں گے۔ میرے کریم آقا حوض پر بھی ہوں گے موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے عقیدے والے بھی تو تھے نا صحابہ نے اب سوال کیا، اب حشر کے دن کا سوال حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو کہاں تلاش کریں؟ صحابہ نے سوال کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر مجھے تلاش کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان، جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، فیصلے ہوں گے، نیکیاں کتنی ہیں، بدیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں، فیصلے ہوں گے، جہاں پر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے اس میزان کے قریب میں کھڑا ہوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور اپنی پیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ حدیثوں کے اندر ان 3 مقام کے علاوہ کسی اور مقام کا ذکر نہیں ہے کہ ان 3 مقام کے علاوہ کسی اور جگہ مجھے تلاش کرو، کہیں ذکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا چاہو تو پل صراط پر یا میزان پر یا حوض کوثر پر۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے 4 گوشے ہوں گے، حوض کوثر کے 4 گوشے ہوں گے، اور ان 4 گوشوں میں 4 صحابہ ہوں گے۔ 4 گوشوں میں ایک گوشہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک گوشہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک گوشہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک گوشہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ لکھنے والے لکھ گئے، علماء لکھ گئے، کیا خیال ہے اس حدیث کے مطابق جو شخص 4 میں سے 3 سے محبت کرتا ہے 1 سے نہیں کرتا، 2 سے محبت کرتا ہے 2 سے نہیں کرتا، یا 1 سے محبت کرتا ہے 3 سے نہیں کرتا، 3 سے محبت کرتا ہے 1 سے نہیں کرتا، کیا خیال ہے اس حدیث کے مطابق جب 4 صحابہ 4 گوشوں کے قریب ہوں گے تو پھر کوئی شخص کسی ایک شخص کے دل کے اندر بھی ان 4 میں سے اگر کسی ایک کی بھی نفرت ہوگی، کیا خیال ہے کہ اسے حوض کوثر سے پانی ملے گا؟ اس حدیث کے مطابق 4 ہستیوں سے محبت رکھنا ہوگی۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مشہور و معروف یہ واقعہ ہے سیرت کے اندر، جنگ تبوک بھی بڑی مشہور و معروف جنگ ہے۔ غزوہ تبوک یہ مقام تبوک یہ مدینہ طیبہ سے 1 میل کے فاصلے پر نہیں، 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینے کی پیدل کی مسافت کے فاصلے پر مقام تبوک ہے۔ یعنی مدینہ طیبہ سے اتنا دور ہے کہ 1 مہینہ بندہ پیدل چلتا رہے تو مہینے کے بعد جس مقام پر پہنچے گا وہ مقام تبوک ہے۔
یعنی مقام تبوک مدینہ طیبہ سے اتنا دور ہے۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اس جنگ میں، اس غزوے میں ہر صحابی اپنا اپنا حصہ ملائے۔ اور علماء نے لکھا کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ ہر مقام پر اور ہر نیکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں ابو بکر صدیق سے بھی بڑھ جاؤں گا۔ یہ ان کا ایک دوسرے سے بڑھ کر ایثار کرنا، قربانی کرنا، یہ جذبہ سارے صحابہ میں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر سوچا، اور ہر صحابی کو حضور نے حکم فرمایا کہ اپنی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق حصہ ملائیں۔ جب سارے صحابہ سامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی سے مخاطب ہوتے گئے، اے فلاں صحابی، تو نے کتنا حصہ ملایا؟ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ اے صحابی، تو نے کتنا حصہ ملایا؟ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ تو حضرت صدیق، سب سے آخر میں حضرت صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے پہلے حضرت عمر فاروق تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تم نے کتنا حصہ ملایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انصاف کرتے ہوئے، عدل کرتے ہوئے، گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ سارے کا سارا تقسیم کر کے عدل و انصاف کرتے ہوئے آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دل کے اندر خیال وہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف اپنا رخ پھیرا، فرمایا، ابو بکر، تم نے کتنا حصہ ملایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا سارے کا سارا سامان لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، ابو بکر، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ والا عقیدہ بناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر کے اندر جو کچھ بھی سامان تھا وہ سارے کا سارا سامان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سریکی میں کہتے ہیں سفیلوں کو بھی دیکھتا رہا۔ یا رسول اللہ، گھر کے ہر کمرے کے کونے کونے کو چھان مارا، سوئی کے برابر بھی گھر کچھ نہیں چھوڑا، وہ سارے کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گھر میں نے اگر چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ یارو، آج حضرت عمر فاروق کے اندر یہ آنے والا خیال کہ اس موقع پر ابو بکر صدیق سے میں نیکی میں بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر بھی ابو بکر ہے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اپنا جو لباس تھا نا، لباس پہنا ہوا تھا، وہ لباس بھی اتار کر اپنے آپ کو بوریے سے ڈھانپ کر، بوریے کا لباس، اللہ اکبر، بوریے کا لباس پہن کر، وہ لباس اتار کر بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اپنے آپ پر بوریا لپیٹا ہوا ہے، اور بوریے کو بھی بند کرنے کے لیے بٹن کے بجائے کانٹے تھے، وہ بٹن بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ، گھر اگر چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ انداز اور یہ ایثار، یہ قربانی اللہ کریم کو اتنا پسند آئی۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، اٹھائیے تاریخ الخلفاء، بہت بڑے محقق، محدث، مفسر ہیں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی، ان کی کتاب ہے، یہ مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔
قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی، تفسیر در منصور، اور بھی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی کامل، حافظ الحدیث کا لقب ہے ان کو، حافظ الحدیث۔ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک حافظ حدیث ہوتا ہے، جنہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، ولی اللہ تھے، مفسر تھے، محقق تھے، مفتی تھے، محدث تھے۔ انہوں نے ان کی کتاب تاریخ الخلفاء اٹھائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے، اور یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے محقق محدث لکھ گئے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ جس لباس میں ابو بکر صدیق جس لباس میں حضور کی خدمت میں حاضر تھے، وہ کون سا لباس تھا؟ ابھی میں نے تشریح کی ہے، کون سا لباس تھا؟ بولیے، بوریے کا لباس، بوریے کا لباس تھا۔ اور یہ لباس اللہ کریم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، وحی نازل ہوئی، اور اس وقت جبرائیل اللہ کی بارگاہ سے جب حاضر ہوا حضور کی خدمت میں، اس وقت حضرت جبرائیل بھی اسی لباس میں تھے جس لباس میں حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہو کر، سارے انبیاء کا صحابی ہو کر، ہر نبی کے پاس وحی لانے والا، ہر نبی کی صحبت اختیار کرنے والا، سارے فرشتوں کا سردار ہو کر، آسمانوں پر رہنے والا، جنت میں رہنے والا، وہ جبرائیل آج جس لباس کے اندر ہے وہ اسی لباس کے اندر ہے جس لباس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل سے میرے کریم آقا نے پوچھا، اے جبرائیل آج اس لباس کے اندر سارے فرشتوں کا سردار ہو کر، خدا کا الچی ہو کر، آج اس لباس کے اندر، بوریے کے لباس میں، نور ہو کر، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لباس جو آج میں پہن کر آیا ہوں اور جس لباس میں ابو بکر صدیق ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے، جبرائیل یہ جو میرے محبوب کا یار غار جو لباس پہنا ہوا ہے نا، رب کریم نے فرمایا آج یہی لباس مجھے اتنا پسند ہے کہ جبرائیل اسی لباس کو پہن کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسی لباس کو پہن کر۔ جبرائیل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ لباس اللہ کریم کو پسند آ گیا ہے، اللہ کریم کو پسند آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے جبرائیل نے کیا کہا؟ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہا؟ وہ جملہ سمجھانے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف وہی جملہ سمجھانے کے لیے۔ آج جتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جتنے مسلمان ہیں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، خدا راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں، خدا راضی ہو جائے، زکاتیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ضرور ہے، فرض ہیں، لیکن ہر نیکی کے پیچھے دل کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہگار ہے، کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، تب بھی اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر شخص یہی دعا کرتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یار آج یہ انداز، یہ قانون بدل گیا ہے، آج قانون بدل گیا۔ صدیق اکبر تو کہے اللہ راضی ہو جائے، عمر فاروق تو کہے اللہ راضی ہو جائے، عثمان غنی تو کہے اللہ راضی ہو جائے، مولا کائنات تو کہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن آج عجیب جملہ جبرائیل کہہ گیا،
جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہے کہ اپنے یار غار سے پوچھ، اپنے یار غار سے پوچھ۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے، اللہ کریم کا فرماتا ہے آپ پوچھئے۔ وحی لانے والا جبرائیل، بات کرنے والا جبرائیل، پیغام دینے والا جبرائیل، اور اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے فرمایا اپنے یار غار سے پوچھ۔ جملہ کہنے والا ہوں، اپنے یار غار سے پوچھ، میں رب ہو کر تیرے یار غار پر راضی ہوں، تیرا یار غار بھی مجھ رب کریم پر راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، سارے صحابہ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، سارے اولیاء چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، ساری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے۔ یار آج خدا چاہ رہا ہے کہ یار غار راضی ہو جائے، آج رب کائنات چاہتا ہے یار غار راضی ہو جائے، آج ساری دنیا کو پالنے والا رب کریم چاہتا ہے یار غار راضی ہو جائے۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر تیرے یار غار پر راضی ہوں، تیرا یار غار بھی مجھ رب کریم پر راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ پوچھنے والا رب کائنات، پیغام لانے والا جبرائیل، آگے پوچھنے والے میرے کریم آقا یار غار کیوں کہتے ہیں؟ یار غار کیوں کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو تین راتیں غار ثور میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں گزاری نا، ان 3 راتوں کے گزارنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے، یار غار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں رات کے وقت نا پورے ستارے چمک رہے تھے، سارے صاف ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ ان ستاروں کو دیکھ رہی ہے، میرے کریم آقا بھی نگاہ اٹھایا ہوا ہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے کریم آقا اب دیکھیے، اب حضرت سیدہ عائشہ کا سوال کرنا کس بنیاد پر ہے؟ ستاروں کی تعداد کا علم کس کو ہے؟ کون جانتا ہے ستارے کتنی ہیں؟ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے نبی ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ اگر اس بنیاد پر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت سیدہ عائشہ کبھی سوال نہ کرتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی ہیں، ہاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ تھوڑا سا ملال کے اندر آئیں۔ میرے کریم آقا نے جب حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے ستاروں کے برابر جو سوال کیا ہے نا وہ اس لیے کیا تھا کہ آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے کہ ان ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو ابو بکر کی ہیں، لیکن آپ نے تو عمر کا نام لیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ گھبراؤ مت، ان ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو وہ عمر کی ہیں، لیکن ان ستاروں کے برابر ساری نیکیاں ایک طرف تیرے بابا ابو بکر کی وہ غار والی رات وہ ایک طرف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا۔